نہج البلاغہ کا جو یہاں پہ تلاوت کر رہے تھے وہ کون سا ہے نکال کے دے دیتا ہوں جب تک وہ بھائی آتے ہیں۔ وہ تھا جناب امیر کا خط 31 نمبر جو امام مجتبیٰ اور جو جمعے کے خطبے میں جو اس کے ایک دو جملے پچھلے جمعوں سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے خطبہ نمبر 87 نہج البلاغہ کا۔ اب اس جو یہ آپ کو ضامت دی ہے نا بیٹھنے کی یا عرض کیا ہے کہ تھوڑا اپنے آپ پر سختی کر کے نہج البلاغہ کے لیے ٹائم نکالیں، اس کا اگر اتنا ہو جائے نا تو میرے نزدیک اس درس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کم از کم جو پڑھ لیتے ہیں اردو، کہ میرا خیال ہے اب لاہور میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی ہمارے مجمع میں ایسا بھی ہو جو اردو نہ پڑھ سکتا ہو۔ فرض کریں نہیں کوئی بزرگان میں سے نہ ہو تو ضرور آپ کے جو بزرگ ہیں ان کے بچے ہی اکثر اب ان کے کام کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو علاج کراتے ہیں، ان کو مکان انہوں نے بنایا ہے، آپ رہ رہے ہیں، آپ کی ساری جو زندگی کی جو لائق اولاد ہے وہ کر رہی ہے پوری، آپ جاتے جاتے اللہ آپ کو زیادہ لمبی اور بابرکت عمر عطا فرمائے۔ ایک ان پر احسان یہ کر کے جائیں کہ ان کو نہج البلاغہ کے ساتھ مانوس کر کے جائیں۔ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب کا اجنبی نہ ہو، اور اگر آپ یہ کام کر لیں نا کہ خصوصاً جب کوئی ان کو پرابلم ہو، اصل مقصد یہ ہے، آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کو آپ پہلے خود بے شک یعنی ٹیسٹ کرنے میں تو کوئی ہر بندہ دکھی ہے، دکھی جب دکھی ہوں صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں اپنے گھر میں اور وہاں چلے جائیں جہاں آپ کے دکھوں کی آواز اور کوئی نہ سنے، اپنے بچوں کو بھی نہ سنایا کریں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے، جب کوئی آپ کو پریشانیاں ظاہر ہے آپ گھر کے سرپرست ہیں تو پریشانیاں ساریاں گارڈین کو ہوتی ہیں، اکثر بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بل آ گیا ہے، ادھر سے یہ پیسے آ گئے ہیں، ادھر سے یہ پرابلم ہے، ادھر سے آگے ان کی شادیوں کے مسائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو مسائل ہی مسائل ہیں اور یعنی وسائل ہیں ہی نہیں، خصوصاً متوسط طبقے کے لیے۔ تو ان حالات میں آپ صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں گے تو آپ کو مجھے نہیں کہنا پڑے گا، صحیفہ سجادیہ آپ کو بتائے گا۔ آپ کو بے شک عربی نہ آئے نا، بارہا یہ عرض کیا کہ اس کا ترجمہ پڑھیں، دکھ اور غم اور سختی اور تنگی کے موقع پر پڑھنے والی بہت دعائیں ہیں، بیماری کے وقت کے پڑھنے کی دعا ہے، تنگی رزق کے وقت کے پڑھنے کی دعا ہے، کسی دنیا کی گرفتاری کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، سختی، شدت۔ اب انشاءاللہ یہ ان جو اللہ کی معجز نما ہستیاں ہیں ان کی کلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کو محسوس ایسے ہوگا کہ یہاں میرے دکھ بیان ہوئے ہیں، اور آپ کو اپنے دکھ اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرنے کا امام اب عرض کیا نا کہ امام آپ کو زبان دے دیں گے تاکہ آپ جدھر اپنے آپ کے دکھوں کو رخ دے دیں گے، جہت مل جائے گی۔ جب رخ نہیں نہ ملتا تو خودکشی ہو جاتی ہے۔
دکھی لوگ ہی خودکشی کرتے ہیں، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں زندگی میں، اور کم از کم کچھ نہ ہو تو لوگوں کو اپنے دکھ بتا کر اپنے آپ کو دکھی ظاہر کر کے لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ یہ نہ کریں۔ صحیفہ سجادیہ آپ کو یہ اللہ کا بتایا وہ راستہ جو نہج البلاغہ میں آج جو ایک جملہ کہنا چاہتا تھا، شاید عبارت نہ پڑھیں، ایک جملہ پڑھا ہے، پھر اگلے انشاءاللہ ہفتے میں عبارت پڑھوں گا۔ ایک بات شاید پہلے خطبوں میں بھی عرض کی ہے، اور آپ جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے علاوہ بھی آتے ہیں، صاحب ہوتے ہیں، دیکھا کریں نہج البلاغہ کھول کے نا، آپ میں جو بات کرنے والا ہوں اس کو چیک کر لیں، چونکہ نمبرنگ کا تھوڑا ہے صحیفہ کے جو مختلف ایڈیشن ہے نا، یا مختلف طباعت ہیں اس کی، ان میں بعض اوقات خطبے کے نمبر میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کو عرض کیا کہ ذیشان حیدر کے جو نسخہ ہے ترجمے والا، اس میں یہ 85 نمبر ہے، اور مفتی صاحب والے میں 87 نمبر ہے، یا اس کے برعکس ہوگا، یعنی اس میں 87 اور اس میں 85 ہے۔ یہ جملہ آیت اللہ جوادی عملی کا ہے، وہ علماء کو جب خطاب کر رہے تھے تو وہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بارے میں نا ایک بات انہوں نے کی ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم جاتے ہیں نا ائمہ کی زیارت پر، خصوصاً جناب امیر کی زیارت پر، بہت ساری زیارتیں ہیں، ان کو بھی دیکھیں، زیارت جامعہ کبیرہ ایک ہے، وہ بھی ضرور جب خصوصاً مشکل وقت ہو نا، جیسے حدیث قصاص آپ پڑھتے ہیں نا، وہ حدیث قصاص سے ایک بڑا میں آپ کو عرض کروں، انسائکلوپیڈیا ہے امامت شناسی کا، عروج ہے معرفت امامت، اگر یعنی حقیقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیارت جامعہ کبیرہ وہ پڑھے۔ اس میں بھی یہ جملہ ہے، اور زیارتوں میں جملہ ہے، جب ہم جناب امیر کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پھر جمعہ کے بعد بیٹھے ہیں خداوند عالم، جنہوں نے ابھی زیارت کے لیے مشرف نہیں ہوئے، اللہ ان کو زندگی میں توفیق دے کہ ایک دفعہ اپنے ائمہ طاہرین کی زیارت پر جائیں۔ لیکن بے معرفت اور بے ادب زیارت جو ہے، اس سے ائمہ نے خود کہا کہ بعض تو اتنے بے ادب ہیں ہمارے ظاہر کہ کاش نہ آتے، یہ آ کے یہ جو بے ادبی کی ہے، اب جب معرفت نہیں ہوتی تو بے ادبی، آپ کے مثال دے رہا ہوں، بچے جو اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ بچے ہیں نا، ان کے نزدیک اور ہے بھی نہیں بچوں کو، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی طرف کوئی رخ کرے آپ سے بات کرنے کے لیے اور آپ پشت کر لیں، یا تو جو بندہ سمجھت ہے، جس کو سمجھ ہے، جو بابصیرت ہے، دوسرا دیکھے گا کہ یہ بے ادب ہے، اس کو آداب نہیں ہے۔
بعض اوقات ہم پڑھ زیارت رہے ہوتے ہیں لیکن عین جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں امام کے ساتھ. یہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اس جملے کا آپ کو ترجمہ آتا ہے کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ، میری جنگ ہے جن کے ساتھ تمہاری جنگ تھی. ایک یہ جملہ اس پر شیعہ پورے اتر جائیں، ایک دن میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن نہیں گزرے گا شیعہ کی حکومت ہوگی عالم پر. یہ جملہ جو سچا پڑا ہے نا، زیارت بہت پابند تھے زیارت کے امام خمینی. 2 بجے رات کے جناب امیر کی زیارت میں جاتے تھے، اور بی بی کی زیارت تو بہت سارے ابھی زندہ ہیں جنہوں نے کرتے دیکھا ہے. بہت با ادب ظاہر تھا معصومین کا. اس نے واقعاً اس جملے کو سچ کر دکھایا ہے کہ انی سلم لمن سالمکم، جو تمہارا ہے وہ دنیا میں جہاں رہتا ہو ہمارا ہے. وہ جس قوم کا ہو، جس خطے کا ہو، جس لیول کا ہو. شاعری میں تو یہ باتیں بہت ہم پڑھتے بھی ہیں کہ یہ ہوتا ہے چنگا لگتا ہے علی والا. تو آگے پتہ نہیں ہے کہ علی والے ہوتے کیسے ہیں. اس چنگا لگتا ہے علی والا یعنی وہ جو جس نے بھانگ پی ہوئی ہو یا جس نے نشہ کیا ہوا ہو، یہ علی کو نہیں چنگا لگتا. یہ آپ کو علی کے پاس نشئی نہیں بیٹھتے تھے. علی کو نفرت تھی قباحتوں اور قبائح سے. ہر وہاں جملہ جو مجھے خود میرے لیے بڑا یعنی واقعاً ان کی شاگردی کی ہے کافی عرصہ حوزہ میں، لیکن یہ جملہ ابھی انہوں نے ایک مجلس میں کہا ہے. ایک جملہ ہے انی محقق لما حققتم و مبتل لما ابتلتم. اس کے آگے نا کہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، میری جنگ ان سے ہے جن سے آپ کی جنگ ہے. علی سے جن کی جنگ ہے وہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے؟ حسین سے جن کی جنگ ہے اور سلم لمن سالمکم، اس کا ایک آپ اگر ثبوت دینا چاہتے ہیں، آج جا کر ایک بچہ، ایک خاتون، ایک ضعیف، ایک جوان جو شیعہ ہے، جو ماتمی ہے، جو واقعاً پیرو علی ابن ابی طالب ہے، یہ جمعہ ایک اس کا فلسفہ یہی ہے کہ 3 میل کے اندر شیعہ اکٹھے ہوں، اور پیغمبر اور علی کی سیرت یہ تھی کہ جمعہ پڑھ کے چلے نہیں جاتے تھے، بلکہ جب مسافہ ہوتا تھا ملتے تھے. پیغمبر اور علی چہرے سے دیکھ لیتے تھے کہ آج یہ پریشان ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ پیغمبر اعظم روک لیا کہ آپ نے بتایا نہیں ہے لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ، اور اس کی مالی مشکل تھی، کوئی مالی مشکل، اور
جس کے لیے کائنات بنی ہے، اس کی جیب میں اس وقت اس کی مالی مشکل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ کو کہا کہ کسی کے پاس ہے تو مجھے قرض دو. انی سلم لمن سالمکم، ایسے ہوتا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ انی محقق لما حققتم و مبتل لما ابتلتم. اس کا ترجمہ توجہ کیجیے گا، اس سے میں نے وہ نہج البلاغہ کے متعلق بات کرنی تھی. آپ جا کے گھر جن کے نہج البلاغہ ہے اس کو چیک کر لیجیے گا. وہ فرما رہے تھے اس جملے کا اگر آپ علی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر یا یہاں دور سے ان کی زیارت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اے علی ابن ابی طالب، میں اس کو حق جانتا ہوں جس کو تم نے حق کہا، اور اس کے بطلان کا خیال ہوں جو تیرے نزدیک باطل تھا. اب جس کو شیعہ کے عقائد کا ہی نہیں، جس شیعہ کو پتا، وہ یہ زیارت پڑھے گا تو جھوٹ ہی بولے گا نا. پتہ ہونا چاہیے کہ علی کے نزدیک کون سا عقیدہ باطل ہے، کون سا کام باطل ہے، کون سی روش باطل ہے، کون سا تعلق باطل ہے. میرے ساتھ عموماً ایسے ہوتا ہے. ایک کتاب تھی، میں نے پہلے یہاں خطبہ جمعہ میں یاد کیا تھا کہ آیت اللہ مشکینی کی کتاب تھی واجبات و محرمات. وہ چھوٹی سی کتاب تھی اور بڑی انہوں نے اس کی ابھی جگہ خالی ہے. یہ جو توضیح مسائل ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں صرف عملی واجبات و محرمات ہوتے ہیں، مطلب جو ہم نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اخلاق میں کیا حرام ہے اور کیا واجب ہے، یہ توضیح میں نہیں لکھا ہوا ہماری توضیح میں. اس حوالے سے ہماری توضیح انکمپلیٹ ہے علامہ محمد تقی جعفری کے نزدیک، کیونکہ اسلام صرف احکام کا تو نہیں. اسلام نے تو کہا کہ احکام کا فائدہ ہی نہیں ہے جب تک آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہے. اخلاق کون سا حرام ہے، کون سا واجب ہے، یہ بھی ایسے معلوم ہونا چاہیے. عقیدہ کون سا، بعض عقائد حرام ہے، بعض عقائد واجب ہے. وہ ایک شیخ نے یہاں، میں اس وقت جامعہ میں تدریس کرتا تھا، تو وہ تھا ابھی طالب علم تھا، مولانا جنی قوم میں اس کے ساتھ اشنائی ہوئی تھی. تو وہ کتاب لے آیا، اس نے بڑا مجھے اس حوالے سے تو اس کو میں دعا دیتا ہوں کہ اس نے نا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کہا کہ اس کا ترجمہ کرو، میں چھپوانا چاہتا ہوں، بڑی کام کی کتاب ہے. وہ ترجمہ کر دیا. اس کے بعد وہ شیخ صاحب گم ہو گئے، ابھی تک مجھے ملے نہیں ہیں. اس وقت بیرون ملک گئے تھے، پھر پتنی واپس آ گئے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ زیارت کا جملہ ہے کہ جو تیرے نزدیک باطل ہے وہ میرے نزدیک باطل ہے، اور جس کی تو نے تحقیق کیا ہے میں اس کو حق جانتا ہوں. اس سلسلے میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ نہج البلاغہ جو اب ہمارے پاس ہے، یہ ان کا نام تو محمد ابن حسین ہے یا حسین ابن محمد، لیکن سید رضی کے نام سے شریف، سید شریف رضی. شریف عربی میں سید کو کہتے ہیں. یہ بھی نہج البلاغہ کے درس میں سن لیں، یہ سید ہے، یہ غیر سید ہے. عربی میں مودی گیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اب دیکھنا، جب سعودی عرب جاتا ہے تو
وہ کہتے ہیں سیدی. وہ سن کے پھرتے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ دودھی سید ہے. سید کا معنی وہ جو ہماری اصطلاح میں سید ہے نا، یعنی اولاد فاطمہ یا اولاد بنو ہاشم، ان کو شریف کہتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے شریف. تو سید شریف رضی، یہ ان کے یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ادیب تھے، مانے ہوئے ادیب، جن کو غیر مسلم بھی مانتے تھے. اس حوالے سے بھائی انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق جناب امیر کے خطبات کی تکتی کر کے، جہاں سے ان کو لگا ہے کہ یہاں بلاغت اور فساد کا عروج ہے، وہاں سے وہ ٹکڑا لے کے باقی کو چھوڑ دیا آگے پیچھے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے تحقیق کرنی ہو نہج البلاغہ کی، علماء کو کہہ رہے تھے، اور وہ کتابیں موجود ہیں جن سے انہوں نے کیا. اب قوم میں یہ کام ہوا کہ جو کلام رہ گیا تھا، جو سید رضی نے نہج البلاغہ میں نہیں نقل کیا تھا، اسی خطبے کا حصہ ہے لیکن نہج البلاغہ میں نہیں ہے. وہ اب انہوں نے مستدرک نہج البلاغہ یا کامل نہج البلاغہ کے نام سے وہ چھپا ہے. ان کا یہ جملہ تھا کہ وہ آدمی، وہ عالم محقق نہیں ہے جو نہج البلاغہ کو پڑھ کے کہہ دے کہ علی کا یہ نظریہ ہے، جب تک وہ دیکھ نہ لے پورے خطبے کو. اب یہ جو خطبہ چل رہا تھا نا، جس کے جملے میں نے پڑھے ہیں، محبوب ترین اور مبغوض ترین، اس کو جو نہج البلاغہ کے مستدرک اور کامل نہج البلاغہ چھپی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسی خطبے کا حصہ ہے وہ جو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 7 اور خطبہ نمبر 17 ہے. اصل میں یہ ایک خطبہ ہے جناب امیر کا. چونکہ انہوں نے جہاں سے ان کو ذوق کے مطابق لگا وہ اس کا نمبر لگا کر درج کر دیا. اب اگر ان تینوں خطبوں کو آپ ملا کے دیکھیں، ان تینوں میں یہ موضوع ہے کہ اللہ کا جس پر غضب ہوتا ہے، اللہ جس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کا جو مبغوض بنتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پہلے تو یہ کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ کرتا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس خطبہ نمبر 7 میں جناب امیر نے کہا کہ ایک اللہ جس پر بہت غضبناک ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ بندہ ہے جو صرف خود اپنے گمراہی تک نہیں رہا بلکہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب ہمارا میڈیا، حتیٰ ہمارا سٹیج اندر بیٹھے ہیں، پر ایسے افراد آتے ہیں جو بجائے اس کے کہ ذہنوں کو صحیح کر کے جائیں، ایسی فکر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نسلیں. ظاہر اب بہت سارے بندے ہیں جن کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علامہ صاحب سے ہم نے سنا ہے. دوسرا بندہ وہ جس کو اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا. تین صنفیں بیان کی ہیں. اس کا آگے پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے وہ یوں نہیں ہے کہ پھر چلتا رہتا ہے، اس کا پھر ولی شیطان بن جاتا ہے.
اور وہاں مصباح بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں مشکل تفسیر ہے، وہاں جملے ایسے ہیں کہ یہ جن زدہ بندے آپ نے دیکھے ہیں نا، یہ اکثر فراڈ ہوتا ہے، لیکن یہ علوم غریبہ میں ہے، اس کو مانے کہ جن آ جاتا ہے باڈی میں، جن اس وقت وہ نظر وہ بندہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی طرح اس کے قلب پر شیطان، جو جملہ جمعہ میں پڑھا ہے، جناب امیر نے کہا کہ بولتا ظاہراً یہ بندہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اب سب کچھ کنٹرول، ایک جگہ تو کہا کہ اس کا جسم انسانی ہے، باقی یہ حیوان اور درندہ ہے، اور یہاں فرما رہا ہے کہ ناطق علی السنۃ، یہ بندے پھر معاشرے میں جو کرتے ہیں نا، یہ جو مصیبتیں آپ معاشرے میں ہیں، قرآن مجید نے کہا تھا من الجنت والناس، ابلیس ایک تو وہ جن ہے، اور کچھ لوگ انسانوں کی نظر میں جن کے قلب پر حکمران اور ان کا سلطان، بلکہ قرآن کی یہ اصطلاح ہے کہ ان کا ولی ہے شیطان، اور یہ اولیاء شیطان ہے۔ بچے بچیاں بہت سارے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے، والدین بالکل آ کے بتاتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں۔ یہ جو بیٹی ہے اور بیٹا ہے، اور باپ بات کرے تو اس کو ایسے جیسے آگ لگتی ہے، یہ میں جناب امیر کی ترجمانی کر رہا ہوں، سمجھ لیں کہ اس کو جن ہو گیا ہے۔ اور اس کا نہج البلاغہ علاج کر سکتا ہے، اور کوئی بابا جن نہیں نکال سکتا، بل محمد محمد بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔